212 kg सोना उम्र आज की ज़माने में is approximately $28 million US. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ियादत नबवी के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। हमने पिछले एपिसोड्स में हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के वेरियस एस्पेक्ट्स पर गौर किया। वैसे तो हम क्रोनोलॉजिकली साल ब साल इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट ये है कि एक ही साल के अंदर मुसलमानों की हिस्ट्री में कुछ ऐसे सेमिनल एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स हुई। वैसे तो हर एक्टिविटी पे ही हमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलती है, मगर हमने कुछ स्पेसिफिक एपिसोड्स और स्पेसिफिक मोमेंट्स के ऊपर फोकस करना इम्पॉर्टेंट समझा, जिससे सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट के हमें लेसन्स मिलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ग़ज़वा बदर, जो कि सेकेंड ईयर ऑफ हिजरत में पेश आया, उस पर गौर करना शुरू किया। आज हमारे साथ फिर ग़ज़वा बदर पे ही ज़्यादा रोशनी डालने के लिए शेख बिलाल अहसन मौजूद हैं। शेख साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। उमर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिल्कुल, आज हम अपनी जो पिछले एपिसोड में हमारी बात चल रही थी ग़ज़वा बदर के बारे में, उसी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ग़ज़वा बदर हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लीडरशिप क्वालिटी थी कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते थे। इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग से मतलब ये कि वो अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे इर्द गिर्द के वाक़यात और हालात की ख़बर उन तक पहुँचाने के लिए, और उन वाक़यात और हालात की ख़बर के बेस के ऊपर फिर वो फ़ैसला करते थे कि अब मुसलमानों को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए या मुसलमानों को किस तरह आगे इक़दाम करने चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है। और यही हमें अगेन, एक तो हो गया ना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीख लें, एक अल्लाह पे तवक्कुल भी तो सीखना है ना, और वो भी हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से ही सीखना है, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात से ही सीखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन आके आगे की या इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात की ख़बर दे दिया करते थे। अल्लाह सुब्हाना ताला उनको वो बातें जो कि अभी उनके साथ पेश होने वाली होती थी, उनकी ख़बर जिब्राइल अमीन के ज़रिए पहुँचा देते थे। हत्ता कि जो फ़ैसला उनको करना चाहिए था उसकी ख़बर भी अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ मौक़े पे उनको पहुँचा दिया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते हुए कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, नबी हूँ, रसूल हूँ और मुझे वही आती है, इस बात पे इन्हिसार नहीं करते थे कि अल्लाह ही मुझे बताएंगे तो मैं आगे फ़ैसला करूँगा। वो ख़ुद भी असबाब लिया करते थे, और उन असबाब को लेने में ये शामिल थी कि वो अपने रिसोर्सेज के ज़रिए इंफॉर्मेशन गैदर किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जासूसों के ज़रिए इस बात की ख़बर उन तक पहुँची कि कुरैश का एक बहुत बड़ा काफ़िला शाम तजारत के लिए जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता करवाया कि वो कितना बड़ा काफ़िला है। तो ख़बर ये मिली कि ये काफ़िला जो शाम से वापस आ रहा है तो इसमें 50,000 दीनार के करीब का सामान है। 50,000 दीनार के करीब का सामान है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ ना 50,000 दीनार, आपको लग रहा है चलो 50,000 दीनार ही है। लेट मी जस्ट गिव यू पुट सम कॉन्टेक्स्ट कि उस वक्त के 50,000 दीनार अब की अमाउंट में कितने के होंगे। इसको आसान तरीके से इस तरह समझें कि एक दीनार का वज़न कितना होता था। एक दीनार का वज़न तकरीबन 4.25 ग्राम्स होता था। 4.25 ग्राम्स इंटू 50,000 इज़ 212,000। 212,000 ग्राम्स यानी कि 212 केजी सोना। 212 केजी सोना उम्र आज की ज़माने में इज़ अप्रॉक्सीमेटली $28 million US। सो वो 28 मिलियन US का सामान तजारत होके आ रहा था आज के ज़माने के हिसाब से। और शेख साहब, यहाँ पर हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे पैगंबर ने हम मुसलमानों को उस वक़्त भी यही सिखाया कि ये माल, ये वही माल है जो कि कुरैश ने जिसके ऊपर कब्ज़ा करके वो उस पर तजारत करते थे। मुसलमानों का सामान जहाँ के कहीं और बेचते थे, उससे प्रॉफिट करते थे। यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। अगरचे कि उसमें तो कुरैश का अपना माल भी होगा, लेकिन
مسلمانوں کے مال اس میں بے انتہا مال اس میں کے اندر شامل ہوتا تھا، اور ہم نے آبجیکٹیو جو ہوتے تھے اس اٹیک کے وہ ہم ڈسکس کر چکے تھے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس قدر بڑا قافلہ ہے، اور یہ قافلہ جو تھا یہ ابو سفیان جو کہ اس وقت اسلام نہیں لے کے آئے تھے، قریش کے لیڈرز میں سے تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ سیریا سے واپس آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود صحابہ اکرام سے ذکر کیا کہ ہمیں اس قافلے پہ جا کے حملہ کرنا چاہیے اور اس قافلے میں موجود مال کو ریٹریو کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ اس قافلے پہ اٹیک کرنے کے لیے جو فوج جائے گی اس میں بھی شامل ہوں گا، اور آپ نے لوگوں سے ان کو آفر کیا کہ کون اس میں آنا چاہتا ہے۔ یہ کسی کے اوپر کمپلشن نہیں تھی، یہ کسی کے اوپر کوئی فورسفل ایکٹ نہیں تھا کہ سب شامل ہوں۔ اس وقت تقریباً کہیں پہ 360، کہیں پہ اس سے کچھ زیادہ یا کہیں پہ کچھ کم، عموماً 313 کا فگر دیا جاتا ہے کہ 313 صحابی راضی ہوئے کہ ہم اس قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے۔ اس میں سے اکثر جو ہے وہ انصاری صحابہ تھے، اور تقریباً 83 کے قریب جو ہیں وہ مہاجرین یعنی کہ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے ہجرت کیے ہوئے صحابہ اکرام تھے۔ جی سر، اس معاملے پہ اس پوائنٹ پہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آڈینس کو ریسورس مینجمنٹ کا بھی یہاں پر ایک کانسیپٹ سمجھ آئے۔ بالکل، اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان یثرب مدینہ منورہ آئے اور اس کے کچھ دیر کے اندر ایک دم سے بہت سارے لوگوں کے لیڈر بن گئے ہمارے پیغمبر، جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غالباً کافی چھوٹی جماعت، یہ جو نمبرز ہم لے کے چلتے ہیں 240 سے 250 صحابہ پیغمبر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یثرب ہجرت کر کے آئے تھے، مطلب ان کے ٹائم سے پہلے، اور ہم یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو ایک اپنا سب کچھ سامان سب چیزیں چھوڑ کے آئی تھی۔ سو بائی نو مینس کہ یہ ایک بہت پاورفل اسٹرانگ کنٹینجنٹ تھا جس کے لیڈر ایک بہت اسٹرانگ اور پاورفل لیڈر بن گئے۔ یہ ایک جماعت ہماری آنکھوں کے سامنے، جیسے آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، ایک جماعت بلڈ ہو رہی ہے، اور اب ان کے سامنے ایک ہیومنگس چیلنج اور اپرچونٹی بھی کھڑی ہو گئی۔ ہر اپرچونٹی کے ساتھ چیلنج ہوتا ہے، تو دس واز اے بگ چیلنج اینڈ این اپرچونٹی ایٹ دا سیم ٹائم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب یہ آفر دی کہ ایک اپرچونٹی ہے، تو ان لوگوں نے جو ایزلی آ سکتے تھے آئے، اور انہوں نے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی کہ ہم نے وہاں جا کے کوئی لڑائی لڑنی ہے، بیکاز یہ لڑائی لڑنا تو مقصد ہوتا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا 2 گھوڑے، 7 اونٹ، یہ ٹوٹل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں تھیں۔ ان سواریوں میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری تھی، اس میں 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اور صحابہ اکرام۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اوپر تشریف رکھیے، ہم آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی نیکی کا اتنا ہی شوق ہے، مجھے بھی نیکی کمانے کا اتنا ہی شوق ہے جتنا آپ کو ہے، ہم تینوں باری باری چلیں گے، ایک دفعہ میں بیٹھوں گا، باقی دفعہ پھر آپ 2 باری باری بیٹھیں گے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ہولیہ دین داؤ یا کوئی سپیریئر نہیں شو کرتے تھے، انہی کے ساتھ مل کے رہتے تھے۔ یہ قافلہ جو ہے رواں دواں ہوا، اور مدینہ منورہ سے بدر کی ڈائریکشن سے ان کا پلان تھا کہ ہم اس طرف جا کے ان کو انٹرسیپٹ کریں گے۔ ابو سفیان بھی ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور بہت اسٹریٹجک مائنڈ رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کس قدر بڑی ویلیوبل چیز اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسکاؤٹس چھوڑے ہوئے تھے جو کہ اس بات کو مانیٹر کرتے رہتے تھے کہ اس قافلے کی سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ تو نہیں ہے۔ ان اسکاؤٹس نے جا کے یہ خبر لگائی کہ مدینہ سے ایک فوج نکلی ہے یا ایک گروپ نکلا ہے جس کی انٹینشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آ کے اس قافلے پہ اٹیک کرے، کیونکہ اٹیکس تو پہلے بھی ہو رہے تھے، اور اب اس قافلے کا نکلنا یا ایک فوج کا نکلنے کا مطلب یہی تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا ٹارگٹ یہ قافلہ ہوگا۔ تو ابو سفیان نے فوراً ایک بندہ ڈسپیچ کیا کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں جا کے قریش میں اعلان کرو کہ کیا ہونے والا ہے۔ شیخ بلال احسن سے ہم غزوہ بدر کی کوزالٹی، یعنی وہ سب ایونٹس جو کہ غزوہ بدر سے پہلے، بیٹل سے پہلے ہو رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ہے کہ کب کون سے فیصلے لیے جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ اللہ کی مدد کے ساتھ
ایک ارادہ مضبوط ارادہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر توکل کی کتنی امپورٹنس ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو, آپ اپنے لیے وہ انفارمیشن گیدر کریں اور پھر جو ڈیسیجن لیں, مومن جو ڈیسیجن لیتا ہے وہ ایک اسٹرانگ ڈیسائسو ڈیسیجن ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے ڈیسیجن پہ واپس نہیں آتا. غزوہ بدر میں وہ کون سے ایسے انسیڈنٹس ہیں جن سے ہمیں اور سیکھنے کو ملے گا, یہ سنتے ہیں بریک کے بعد.